ویسے تو آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ڈھونڈیے گا، میں خود کہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں موجود نہیں ہوں، فیس بک اور کیا واٹس ایپ اور کیا 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 چیزیں ہوتی ہیں، نہ مجھے اس کے نام معلوم ہے، نہ میں اس میں کہیں نظر آؤں گا آپ کو۔ میرے نام پہ کچھ جوان بچے کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، اللہ ان کو برکت دے، میں خود موجود نہیں ہوں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کبھی کبھی میری تقریروں کی کلپس آتی ہیں اور اس پہ ایسا کیپشن لگتا ہے کہ جو میرے لب و لہجے سے کوسوں دور ہے، نہ وہ میرا مقصد ہوتا ہے، نہ وہ میری نیت ہوتی ہے، نہ وہ میرا لب و لہجہ ہے، نہ وہ میرے الفاظ ہیں۔ غصہ آتا ہے، پھر بھی شکایت نہیں کرتا ہوں کہ بھائی میرے نام پہ کما رہے ہیں، کمانے دو۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا ذکر کیوں کیا؟ ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ رہا تھا، کسی نے لا کے دکھائی، اس میں پاکستان کے کچھ جوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کتنا اچھا لگتا تھا جب ہم بھی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ ہیں؟ یہ دانشوری کا اظہار ہو رہا ہے، یہ دانشوری کا اظہار ہو رہا ہے۔ بڑا اچھا فیل ہوتا تھا جب ہم لوگ تھے اور ہم بھی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب آج آپ نے جانا چھوڑ دیا ہے۔ لعنت ہو اس دانشوری پر۔ لعنت ہو اس دانشوری۔ آپ کہیں ہوں، کسی بھی منزلت پر ہوں، امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، میں خود دعا کرتا ہوں ہم اپنے بچوں کے لیے کہ ساری دنیا کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں، آپ جائیں آئیں، لیکن اپنے وطن سے جڑے رہیں، اپنے دین سے جڑے رہیں۔ آپ کا دین ہرگز نہیں کہتا کہ آپ ترقی نہ کریں۔ پہلے ہی میں نے 2 جملے کہے نا، میں دعا کرتا ہوں پروردگار میری قوم کے ایک ایک فرد کو سرمایہ دار بنا دے، مگر کسی ایک کو بھی سرمایہ پرست نہ بنائے۔ فرق ہے دونوں چیزوں میں، نمایاں فرق۔ ہم خدا پرستی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ زر پرستی کے لیے، سرمایہ پرستی کے لیے، زمین کی پرستش، سرمایہ کی پرستش۔ شرک ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ اب یہیں پہ ایک جملہ اور عرض کر کے آگے بڑھوں۔ یہ جو روز بروز وہ نئے مذہب بنتے رہتے ہیں، یہ کیوں بنتے ہیں؟ نئے نظریات، نئے مذہب، اور خاص طور سے اسلام کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، قرآن کے خلاف، قرآن کی سچی تعلیمات کے خلاف۔ ہمیشہ سے یہ نظریات سرمایہ پرستوں کی طرف سے آتے ہیں، کیپٹلسٹ، سرمایہ پرست۔ چونکہ خدا پرست تو نہیں ہے نا وہ، تو چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا بھی خدا پرست نہ رہے۔ کیوں خدا پرست نہ رہے؟ اب بحثیں اگر بالکل ایکیڈمک انداز میں اور لیکچر کے انداز میں عرض کروں تو پھیلتی چلی جائے گی۔ کبھی بھی کوئی سچا سرمایہ پرست نہیں چاہے گا کہ دنیا میں کوئی سچا خدا پرست ہو۔ جو واقعی سرمایہ پرست ہے وہ نہیں چاہے گا کہ خدا پرست ہو، کیونکہ آدم تا ایدم تاریخ یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کا مقابلہ بغیر کسی اسلحے کے اگر کسی نے کیا ہے تو خدا پرستوں نے کیا ہے۔ فرعون نے کیا تھا، فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا، کیا تھا نہیں؟ فرعون کے مقابلے پہ کون آیا؟ ایک موسیٰ۔ تنہا موسیٰ نے فرعون کی خدائی کو ڈبو دیا دریائے نیل میں۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کس نے اس کی خدائی کو چیلنج کیا؟ ابراہیم خدا پرست۔ اور جب بھی تاریخ میں کسی سرے پر غرور نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو کسی ایک خدا پرست نے تنہا اس کے غرور کو توڑا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
کبھی عیسیٰ بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، کبھی خدا بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. دنیا خاموش ہے لیکن ایک خدا پرست، ایک خدا پرست. اب یہ بھی تاریخ کا حسن اتفاق ہے کہ وہ خدا پرست بھی کسی اور گھرانے اور خاندان اور نسل سے سامنے نہیں آیا، وہ بھی آیا تو ابو طالب کے گھرانے سے.